بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کی اس نشست میں اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں ضرور گزارشات کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ سے جو عہد باندھا، اللہ سے جو معاہدہ کیا، جس چیز کا وعدہ اللہ سے کیا، اس اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور عہد کو پورا کر دکھایا، سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا۔ اللہ کی راہ میں شہادت کی جو نظر مانی تھی کہ یا اللہ میں اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دوں گا، اپنی اس نظر کو کچھ لوگوں نے، ایمان والوں نے پورا کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرنے کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ موقع آتا ہے، کب وہ حالات آتے ہیں کہ جن حالات اور جس موقع پر میں خود کو شہادت کے لیے پیش کر کے اپنا وہ ارادہ اور اپنا وہ عزم پورا کروں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ ایسے مخلص، پاک باز، وفادار لوگ ہیں جو اپنے ارادے اور عزم میں ذرا برابر بھی تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ حالات جیسے بھی ہوں، بگاڑ اور فساد جتنا بھی پیدا ہو جائے، ان کا جو عزم ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، وہ جذبہ کبھی بھی ٹھنڈا اور سرد نہیں ہوتا، بلکہ وہ جذبہ ہمیشہ طاقتور، توانا اور جوان رہتا ہے۔ یہ 21ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کا لفظی ترجمہ حضرات نے سماعت فرمایا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کی حقانیت
اور اسلام کے سچا دین ہونے کی جو دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، علامات ہیں، ان دلائل اور ان علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے افراد کو پیدا کیا جن افراد کی اسلام اور مسلمانوں کو ضرورت تھی، جن لوگوں کی، جن اشخاص اور رجال کی، جن افراد کی جس دور میں بھی اسلام اور مسلمانوں کو ضرورت رہی ہے، اللہ نے وہ ضرورت کے افراد اس امت کو عطا فرمائے۔ ایک بہترین جنگجو، سپہ سالار کی جس دور میں ضرورت ہوئی، اللہ نے وہ سپہ سالار مسلمانوں کو عطا کیا۔ جس دور میں عقل، حکمت اور دانش کا اونچا دماغ رکھنے والی شخصیت کی ضرورت ہوئی، اللہ نے وہ شخص مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ جس دور میں مدبر، سیاستدان، مفکر، اس نوعیت کے شخصیت اور انسان کی مسلمانوں کو ضرورت ہوئی، اللہ نے وہ پیدا کر دیا۔ جس دور میں حدیث کی حفاظت اور محفوظ کرنے کے لیے افراد اور رجال کی ضرورت ہوئی، اللہ نے وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کو عطا کر۔ تو ہر طرح کے حالات میں ضرورت کے افراد امت کو ملتے رہنا، حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیز بھی اسلام کی حقانیت اور سچا ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اس لیے کہ اگر ضرورت کے افراد میسر نہ رہیں، ضرورت کے افراد موجود نہ ہوں، ضرورت کے افراد دستیاب نہ ہوں، تو دین قائم، باقی اور محفوظ نہیں رہ سکتا، مٹ جاتا ہے، اس کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنی بہار اور اپنی طاقت اور اپنی شان اور شوکت کھو دیتا ہے۔ اور جب وہ ضرورت کا فرد پیدا ہوتا ہے تو وہ اثر نو اس مٹتے ہوئے دین کو اور اس شان و شوکت سے محروم ہوتے ہوئے دین کو ایک مرتبہ پھر زندہ کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے، اپنی عبادت اور بندگی کے ذریعے، اپنی روحانیت کے ذریعے اور اپنی ایمانی طاقت اور قوت کے ذریعے اس ختم ہوتے ہوئے دین کو پھر ایک نئے سرے سے زندہ اور پیدا کر دے۔ تو ضرورت کے افراد ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کو ملتے رہنا، یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی اور اس دین کے سچا ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اور انہی شخصیات میں سے، انہی بڑے لوگوں میں سے ایک بڑی شخصیت، ایک اولو العزم اور عظیم المرتبت شخصیت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ یہ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے جو اللہ نے ایک معجزے کے طور پر اسلام اور مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ ان کے بڑے عجیب حالات زندگی ہیں جو ہر مسلمان کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور باریک بینی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، ایک مرتبہ گشت کے لیے نکلے اور رات کا آخری پہر تھا۔ ایک گھر میں مدھم سی روشنی، چراغ روشن تھا۔ حضرت عمر قریب گلی سے گزرے تو ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ کوئی خاتون کسی دوسری سے یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا لیا ہے یا پانی میں دودھ ملا لیا ہے۔ اس نے کہا، آگے سے وہ بیٹی جواب دیتی ہے کہ ماں، آپ نے امیر المؤمنین کا یہ حکم نہیں سنا کہ ملاوٹ شدہ چیزیں مت بیچو؟ تو ماں آگے سے کہتی ہے کہ بیٹا امیر المؤمنین اس وقت معلوم نہیں کہاں غفلت میں سو رہے ہوں گے، انہیں کیا پتا کہ ہم یہ ملاوٹ کر رہے ہیں، دودھ میں پانی ڈال رہے ہیں، اس لیے تھوڑا سا ملا لو۔
تو وہ بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ اماں اگر امیر المؤمنین اس وقت سو رہے ہیں تو ان کا رب جو ہے وہ تو جاگ رہا ہے، وہ تو نہیں سوتا، وہ تو دیکھ رہا ہے ہماری اس خیانت کو اور اس بددیانتی کو، وہ تو دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بڑی پسند آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح ہوتے ہی اس پورے خاندان کی تحقیق کروائی، اور وہ بچی جو ایمان اور یقین کے اس درجے پر تھی، اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس کا نکاح مانگا، اور پھر اللہ کی قدرت ہوئی اور مورخین نے لکھا ہے، مورخین نے یہ بات لکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رشتے کو باندھتے وقت، اس رشتے کو قائم کرتے وقت اپنی فراست سے یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس بچی کے ہاں سے ہماری ایک ایسی بچے کو، ایک ایسی اولاد کو پیدا کرے جو ایسا شاہ سوار ہو کہ پوری دنیا میں وہ حکومت کرے۔ یہ ان کی فراست تھی یا ان کی نیک نیتی اور ارادہ تھا جس کو اللہ نے عملی جامہ پہنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عاصم سے اس خاتون کا نکاح ہوا اور ان کے بطن سے بچی پیدا ہوئی جس کا نام عاصم رکھا گیا۔ حضرت عاصم جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، ان کی بیٹی ہیں حضرت عاصم، اور یہ ان کا نکاح ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد جو تھے عبدالعزیز بن عبدالحکم سے، اور ان کے بطن سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نواسی تھی، اس نواسی کے یہ صاحبزادے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو اس انداز میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کا زیادہ جو گزر بسر ہوتا، وقت گزرتا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ گزرتا۔ یہ بڑے تابعین میں سے ہیں، بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی انہوں نے زیارت کی۔ 61 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، 61 ہجری میں، اور اس وقت بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے جن کی زیارت کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے اس سلسلے کا آغاز ہوا۔ ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں یہ ایک ایسے نوجوان تھے جن کی فطرت تو سلامت تھی، فطرت جن کی سلامت تھی، لیکن ظاہری طور پر بڑے اعلیٰ قسم کے لباس پہننا ان کی روایت تھی۔ ہر وقت طرح طرح کی قسم کی خوشبوؤں میں معطر رہنا ان کی صفت تھی، اور یہ ایسے مقبول تھے نوجوانوں میں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فیشن چلتا تھا۔ جو لباس وہ پہنتے، وہ لباس نوجوانوں میں بطور فیشن کے مقبول ہو جاتا۔ جو انداز وہ اختیار کرتے، وہ انداز جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر مقبول اور رائج ہو جاتا کہ یہ انداز جو ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ابتدائی دور میں ان کا انداز یہ تھا، لیکن اللہ کی عجیب حکمت ہوتی ہے کہ اللہ نے معجزاتی طور پر انہیں خلافت اور حکومت تک پہنچا دیا، خلیفہ بنا دیا۔ بنو امیہ کی خلافت کا اور حکومت کا دور سلسلہ چل رہا تھا، اور ولید بن عبد الحکم جو خلیفہ تھا اس کا انتقال ہوا، اس کے بچے بڑے چھوٹے تھے،
وہاں روایت یہ تھی کہ باپ کے بعد بچہ جو ہے، اولاد جو ہے، وہ خلیفہ بنے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بچے بڑے چھوٹے تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان بچوں کو بڑی بڑی قبائیں اور بڑے بڑے لباس پہنائے تاکہ یہ اس بادشاہت کی مسند پر اور خلافت کی مسند پر بیٹھنے کے اہل نظر آئے، لیکن مناسب نہ لگا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ عمر بن عبدالعزیز جو تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو خلافت پر بٹھا دو، انہیں خلیفہ بنا دو۔ وہ دلی طور پر اس پہ راضی نہیں تھا، لیکن اللہ کی قدرت کا نظام ایسا تھا کہ بے اختیار مجبور ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا اور خلافت کی مسند پر انہیں فائز کر دیا۔ کل 2 سال، صرف 2 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ رہے۔ 99 ہجری میں وہ خلافت پر آئے اور 101 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ان 2 سالوں میں اتنے بڑے بڑے کام کیے، اتنی عظیم الشان خدمات مسلمانوں کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سر انجام دی۔ اسلام کی ایسی خدمت کی، اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ انہیں 6واں خلیفہ راشد قرار دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے 6 خلیفہ راشد ہیں۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی، 5ویں حضرت حسن اور 6 خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا گیا کہ اسی تسلسل کو انہوں نے قائم رکھا۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد وہ اموی حکومت کے بادشاہ نہیں لگتے تھے بلکہ حضرت عمر کے جانشین لگتے تھے۔ وہ یہ نظر نہیں آتے تھے کہ اموی بنو امیہ کی جو حکومت ہے اس کے وہ خلیفہ ہیں، یہ نظر نہیں آتے تھے، بلکہ یہ نظر آتے تھے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جانشین ہیں۔ ان کے دور کا صرف ایک واقعہ میں عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ ان کے ایک گورنر نے انہیں خط لکھا اور خط لکھ کر یہ کہا کہ ہمارے علاقوں میں جو غیر مسلم لوگ ہیں، ذمی ہیں، جو غیر مسلم، جو مسلمان حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، وہ بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آمدن کا ایک بڑا ذریعہ جو جزیے کی صورت میں حاصل ہوتا تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ لہٰذا کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دی جائیں کہ لوگ زیادہ تعداد میں اسلام قبول نہ کر سکیں۔ گورنروں کو اور ان لوگوں کو زیادہ دلچسپی مال اور دولت ہی سے ہوتی ہے، مذہب اور دین اور اسلام سے زیادہ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ایک ایسا جملہ لکھا جو آج تک تاریخ کی کتابوں میں نقل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، تحصیلدار بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ ہدایت کا نور بانٹیں، ہدایت کی طرف لوگوں کو لائیں، اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگوں سے جزیے وصول کریں۔ وہ ایک چیز ہے جو ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر سارے لوگ اسلام قبول کر لیں اور اسلام اور جزیے کی مد میں 1 روپیہ بھی نہ ملے، مجھے یہ چیز زیادہ عزیز ہے اس چیز سے کہ میں کوئی ایسی پابندیاں عائد کر دوں کہ لوگوں کے اسلام لانے میں رکاوٹیں پیدا ہوں۔ جزیے کی مد میں اگر 1 روپیہ بھی حاصل نہیں ہوگا تو ہم ہل چلا کر اپنی ضروریات کو پورا کر دیں گے، اور اس سے فائدہ نہیں۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ آج شام میں گزشتہ ہفتے ان کی قبر کے ساتھ شدید بے حرمتی کا معاملہ کیا گیا۔ مسلمانوں کے لبادے میں ایسے لوگ داخل ہو چکے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی ہمارے اکابر اسلام ہیں ان کی قبروں تک کو وہ کھود رہے ہیں۔
شام کے اندر یہ افسوسناک واقعہ ان کے مزار پر پیش آیا کہ کچھ بدبخت لوگوں نے وہاں داخل ہو کر ان کا اور ان کی اہلیہ کا جو مزار تھا اس مزار کو ختم کیا، قبر کو کھودا اور نیچے تک اس کو کھود کر وہاں آگ لگا کر اس مزار کی روک میں پھینک دیا۔ یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تاریخ کی ان شخصیات کی سیرت اور حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بدبخت لوگ اسلام اور مسلمانوں کے نام پر ہماری صفوں میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ ہمیں ان سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔